شہباز شریف صاحب بلکہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے بہت ساری تجاویز اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں اور ہم نے 20 نکاتی فارمولے سے اتفاق نہیں کیا، کتنا بڑا سفارتی ایک قسم کا میں کہوں گا بلنڈر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ہی ٹویٹ کر کے اس فارمولے کو ویلکم کر رہے ہیں، اور بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر ان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تو فارمولہ ہی نہیں ہے جو صدر ٹرمپ نے دیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اعتماد کیا اس پوری کی پوری پروسیس کے اوپر، کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے انہوں نے کیا اور تمام ممالک نے کیا، اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے بلکہ جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے بھی کیا، جو 3 کلیدی خلیجی ریاستیں ہیں اس میں امارات ہے، قطر ہے اور سعودی عرب، انہوں نے بھی اعتماد کیا۔ ان کے جو تھا نقطہ وہاں اب موجود نہیں ہے۔ کس پہ اعتماد کیا؟ امریکہ کے اوپر۔ یہ جو کچھ قطر میں ہوا اس کے باوجود بھی امریکہ پہ اعتماد امریکہ کے اوپر اعتماد کیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مسودہ جو آخری مسودہ تھا یہ اسرائیل کا تھا جس میں امریکہ نے ایڈٹس کیے ہیں۔ تو پھر اب کے بعد کیا امریکہ پہ اعتبار کرنا چاہیے مسلمان ممالک کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو ایک طرف جو ہے ہم نے فلسطین کے اوپر اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے دہرایا ہے، اور دوسری طرف امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور ان تعلقات کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہندوستان شکست خوردہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک خاص قسم متوازن انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بیشتر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، پاکستان نے نہیں کیا ہوا، ابھی تک نہیں کیا ہوا، بلکہ ابھی جو انہوں نے اپنی یہ پالیسی کو دوبارہ سے دہرایا ہے، پرنسپل پوزیشن کو، میں 7 یا 8 کے قریب ہیں ممالک میں۔ جی میں اس میں بحرین ہے، عمان ہے، امارات ہیں، اس کے اردن ہے، ترکی بھی کافی عرصے جی ترکی ہے، مصر ہے، اس کے بعد سوڈان ہے، مراکش ہے، تو یہ سارے کے سارے ممالک، فلسطین خود ان کو تسلیم کرتا ہے، فلسطین پیلسٹینین اتھارٹی ان کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حماس جو ہے ہتھیار ڈال دے گی، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اسے مجبور کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ترکی، مصر اور سعودی عرب کی طرف سے دباؤ رہا ہے، قطر کی طرف، معاف کیجیے گا میں سعودی عرب کا نام لیا، قطر کی طرف سے دباؤ رہا ہے کہ بھئی ان حالات میں آپ یہ فلسطینیوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے قربانی دے دیں۔ کیا پاکستان کو اس فارمولے کی کامیابی کے بعد یا اگر امن قائم ہو جائے گا، قتل و غارت رک جائے گی، اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دیکھیے ایک اعتبار سے وہ ریاستیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کو تسلیم کیا جائے، تو پھر کیا جو 65,000 فلسطینیوں کا خون ہوا ہے کیا پاکستان کی حکومت کو اسے بھلا دینا چاہیے؟ یہاں پاکستان کی حکومت تو یا ریاست پاکستان میں کہوں گا وہ کیسے یہ بھلا سکتی ہے، لیکن یہ دھبا عالم انسانیت پہ ہے، یعنی صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، اور عالم عرب پہ۔ مثال کے طور پر یہ فلسطینی، ہم انہیں فلسطینی کہتے ہیں، اصل میں یہ عرب ہیں اور عرب ممالک سے گھرے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہ بچا سکے، یعنی اپنے ہمسائے کو، اپنے ہم وطن کو نہ بچا سکے۔ ہماری بات کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے کیا باقی سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہے یا پاکستانی افواج کو سعودی عرب میں پہنچا کے اس کے بعد غزہ میں جو فرائض انہوں نے انجام دینے ہیں ایک انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کا حصہ بن کے اس کے لیے؟ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خلیجی ریاستوں کی بھی حمایت شامل ہے، باقی خلیجی ریاستوں کی، کیونکہ جو سعودی عرب ہے وہ گلف کوآپریشن کونسل کا ممبر ہے، وہاں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں خاص طور سے اس قسم کا فیصلہ تو وہ اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں، کنسنسس سے کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن ان کی ثوابدید اس میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشرق و مغرب ایک پیغام بھیجا گیا ہے، یعنی یہ جو معاہدہ ہے اس نے ایک پیغام اسرائیل کو بھیجا ہے اور ایک پیغام جو ہے وہ ہندوستان کو بھیجا ہے۔ ایسا پیغام ہے امریکہ کو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ اسرائیل کو اس معاہدے کا کوئی اثر ہوا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاہدے کا مقصد کچھ اور ہے؟ اور یہ سعودی عرب کے دفاع کا ایسا تو اگر امریکہ اس کا دفاع نہیں کر پائے گا تو کیا پاکستان کر پائے گا؟ دیکھیے ہم 1970 سے
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے ایک دفاعی معاہدہ رہا ہے اور اب اس دفاعی معاہدے کو مضبوط کیا گیا، مضبوط تر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حرمین شریفین کا دفاع ہے یا سعودی حکومت کا؟ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ مفادات کا دفاع ہے۔ اچھا، امریکہ کے ساتھ جو معدنیات کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے اس پہ تو سنا عمل درآمد بھی ہو گیا ہے اور پہلی کھیپ بھی روانہ ہو گئی ہے، رائٹرز کی خبر تھی اس کے مطابق۔ کیا اس معاہدے کو منظر عام پہ یا پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لانا چاہیے؟ مجھے اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن جو اس کے جب یہ مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے جو اسٹریٹجک میٹلز اور WTO کے درمیان ہوئے تو ان کی اچھی خاصی تشہیر ہوئی ہے، اور جو ابتدائی رقم مختص کی گئی ہے وہ $500 ملین کی۔ کیا یہ تشہیر کافی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے چین میں اگر مفاہمتی یادداشت پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے تو معاہدے کی ضرورت نہیں ہے دو ملکوں کے درمیان، صرف مفاہمت کے تحت سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ وہ مفاہمت کتنی مضبوط ہے۔ عام طور پہ اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، مفاہمت، دوسرا جو ہوتا ہے ایگریمنٹ، اور تیسرا ہوتا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وقت کم ہے، وقت کم ہے، اور یا ہماری حکومت کے پاس نہیں، میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ریاست کے درمیان، ریاستوں کے درمیان، اور بلکہ 2 اینٹیٹیز کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، 2 حکومتوں کے درمیان نہیں ہوا، 2 حکومتوں کے درمیان، مگر حکومت کی اجازت کے بغیر ہوا، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا۔ FWO فوج کی اجازت کے بغیر اور حکومت کی اجازت کے بغیر اس قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتی۔ خود مقبوضہ فلسطین میں تقریباً 7 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر غزہ میں بھی انہوں نے آباد کرنے شروع کر دیے تو کوئی ایسی زمین نہیں، سرزمین نہیں رہے گی۔ ایسے فارمولے پہ مسلمان ممالک کو اتفاق کرنا چاہیے تھا جس میں معلوم ہی نہیں کہ کون سی سرحدیں ہوں گی۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان ممالک نے اور عرب ممالک نے، 8 ممالک جو تھے، انہوں نے یہ فارمولہ اس لیے تسلیم کیا یا اس کی حمایت کی تاکہ قتل عام، جینوسائیڈ ختم ہو سکے۔ یہ ان کی اول ترجیح تھی۔ اس کے بعد جو ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے، کیونکہ مجھے یہ میں آپ کو گواہی اور شہادت دے سکتا ہوں کہ سعودی عرب بڑے عرصے سے، یعنی پچھلے 4-5 سال سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں اور ابھی جو ہے ان کے دور میں کوشش کرتا رہا، ان کا مکالمہ امریکہ سے رہا ہے، اور ان کی 3-4 شرائط تھیں اور بڑی اچھی شرائط تھی۔ پہلے شرط یہ تھی کہ 2 ریاستی فارمولے کو امریکہ تسلیم کرے، اور وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد خود مختار متصل ریاست 1967 سے پہلے کی جو ٹیریٹری تھی اس میں فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ سعودی عرب کو مضبوط کیا جائے دفاعی اعتبار سے، اور اب ان کا دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا کیونکہ امریکہ نے وہ معاہدہ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اور تیسرا وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی نیوکلیئر ریئیکٹر دیے جائیں تاکہ وہ بھی جوہری توانائی کے لیے اپنی صلاحیت استعمال کر سکیں، مقاصد کے لیے۔ تو چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اس کا کیا اس کے عوض جو ہے سعودی عرب نے کیا دینا تھا، سعودی عرب نے اس کے عوض جو ہے ابراہیم اکارڈز میں شامل ہونا تھا۔ اب دیکھیے کہ صورتحال بدلی، اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا، اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا، صورتحال بگڑ گئی، تو اس وجہ سے خلیجی ریاستیں بالکل غیر محفوظ ہو گئی۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ انڈر ڈیوریس ہے، یہ دباؤ میں کیا گیا ہے، اور یہ ایک ولنگ ایگریمنٹ نہیں ہے، مسلمان ممالک نے مجبوری کے عالم میں یہ کیا ہے، دیکھیے جس خوف سے اور دباؤ کے تحت۔ جس دن اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا آغاز ہوا تھا، اور اس شام کو یہ سارے کے سارے 8 ممالک جو ہیں ان نے وکالت کی، منت سماجت کی صدر ٹرمپ سے کہ کسی طریقے سے آپ مان جائیں کہ غزہ میں قتل عام ختم ہو، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، بچے بھوکے مر رہے تھے، جو قحط سالی کو جنگی ہتھیار کے طور پر